بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ادریس خان۔ آپ میرا یوٹیوب فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی قومی اسمبلی میں شرکت کے بعد، ان کی تقریر کے بعد جو ہے بہت سارے نئے سوالات جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، نئے سوالات نے جنم لیا ہے۔ جس طرح سے ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، جس طرح سے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، وہ تو ایک طرف، مگر دوسری طرف میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک جج جو 6 مہینے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا، ان کا ایسے اجلاس میں شرکت جہاں پر پتہ بھی ہو، سیاسی ماحول کا بھی پتہ ہو کہ وہاں پر جا کر کوئی آئین قانون کی بات نہیں ہونی، وہاں پر سیاسی گفتگو ہونی ہے، سیاسی تقاریر ہوں گی، تو وہاں پر ان کے جانے کا مقصد کیا تھا، وہاں پر ان کی شرکت کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ اگر وہاں پر جس کا جانا بنتا تھا وہ تو چیف جسٹس آف پاکستان تھے، جسٹس عمر عطا بندیال کو وہاں پر جانا چاہیے تھا، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں پر کیوں گئے؟ مقاصد کیا تھے؟ تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ یہ آئین جو دشمن ہے، جو آئین کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ آخر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیوں بیٹھ گئے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ان کے ساتھ یاری کیوں ہے؟ ان کے ساتھ دوستی کیوں ہے؟ یہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ قاضی چوروں کا ساتھی، یہ بڑا سخت ٹرینڈ ہے، اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ میری آج جو یہاں پر تقاریر ہوئیں، یہاں پر جو بیانات ہوئے وہ سیاسی تھے، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے 2 دفعہ جو ہے اس کی وضاحت کی، تو آج ان کو وضاحت یہ کرنے کی کیوں نوبت آئی؟ وہ وہاں پر نہ جاتے، وہ وہاں پر شرکت نہ کرتے تو ان کو یہ 2 دفعہ وضاحت بھی نہ دینی پڑتی، اور ایسی کیا جو ہے اپنا قیامت آ گئی تھی، ایسی کیا مشکلات آ گئی تھی، ایسی کیا ہو گیا تھا کہ وہ وہاں پر گئے اور ان کا وہاں پر جانا لازمی تھا؟ یہ وہ تمام تر چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ ایک نئی جو ہے گریٹ گیم کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ گریٹ گیم کیا ہے؟ اس وقت تمام قوتیں، آپ دیکھیں کہ فوج عمران خان صاحب کے خلاف، اگر فوج پوری نہ کہیں کہ اس کے کچھ لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، پوری سیاسی قیادت جو چوروں کے اوپر ہے، جو لٹیروں کے اوپر ہے، جس کو پی ڈی ایم آپ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے، تمام ادارے اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف ہیں۔ ایک ادارہ تھا عدلیہ، وہ اس طرح سے عمران خان صاحب کے خلاف نہیں تھا، مگر اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد، 5-3 کے فیصلے کے بعد، اور اس کے بعد 3 جو ہے ججز صاحبان کے فیصلے کے بعد، ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے اختلافی نوٹ آئے، جس طرح سے ایک طرح سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر اختلافی نوٹ آ رہے تھے، اور اس کے بعد اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ہے اپنا پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھ جانا، پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جانا، یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت صفیں جو ہے بن چکی ہیں۔ وہ جو حق کو اور باطل کا جو ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ حق ایک طرف ہے یا باطل ایک طرف ہے، تو وہ صفیں بن چکی ہیں۔ اس وقت وہ لوگ جو بغض عمران میں مبتلا ہیں، جو بغض عمران رکھتے ہیں، وہ اس وقت ایک پیج کے اوپر ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی عدلیہ کے اندر، یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کچھ ججز صاحبان نے یہ بتایا ہے کہ اگر عمران خان صاحب واپس آ گئے، اقتدار میں واپس آئے، تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی اور آپ کو جو ہے منصب چھوڑنا پڑے گا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، خوف میں مبتلا ہے کہ کہیں عمران خان صاحب واپس نہ آ جائیں۔ اس وقت ہر قوت کو، ہر شخص کو یہ ڈر ہے کہ اگر عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو ہماری خیر نہیں ہے۔ تو اس وقت بند باندھا جا رہا ہے، اس وقت جو ہر وہ غیر آئینی، غیر قانونی جو ہے کام کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو روکا جائے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آتا ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے الیکشن کمیشن، جس کو اختیار نہیں تھا، جو خود سپریم کورٹ میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم تاریخ دیں، تو وہ تاریخ جو ہے تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد معاملات لٹکے رہتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں دوبارہ معاملہ آتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ایک فیصلہ دیتا ہے، اور اس فیصلے کے بعد
جو صورتحال بنتی ہے، جو ایک معاملات بنتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ جس طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر جس طرح سے ان کے اوپر تقریریں کی جاتی ہیں، ان کے اوپر جس طرح سے جملے کسے جاتے ہیں، پھر جوڈیشل کمیشن میں جس طرح سے ریفرنس دائر ہو رہے ہیں، وہ یہ پوری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر جس طرح سے تمام لٹیرے، تمام چور جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو نشانہ بنا رہے تھے، تو یہ تمام تر چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں، اس کے اوپر کوئی بات جو ہے میں نہیں کروں گا۔ مگر یہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں قانون کا کیڑا ہوں، آپ سیاسی باتیں کریں، آپ سیاسی تقاریر کریں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر میں فیصلے دوں گا، میں تقریر نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے یہاں پر یہ بھی بات کی کہ آج یہ لوگ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اسپیکر کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کل اگر میں آپ کے خلاف فیصلے دوں تو پھر آپ میرے اوپر بھی اس طرح سے یہاں پر تقریریں کریں گے، آپ میرے اوپر بھی اس طرح کی چیزیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آئین آپ کو اس چیز کا حق دیتا ہے کہ آپ تنقید کریں۔ مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جب ان سے صحافیوں نے سوال کیا کہ قاضی صاحب کہ آج آئین پاکستان کو روندا نہیں جا رہا ہے، آپ جس آئین پاکستان کی جو ہے اپنا اس حوالے سے جو کنونشن تھا اس میں شرکت کے لیے آپ آئے تھے، آج 50 سال جو ہے آئین پاکستان کو، دستور پاکستان کو مکمل ہوئے، مگر آپ وہاں پر یہ بھی بتاتے چلتے ہیں نا کہ یہی لوگ کس طرح سے آئین پاکستان کو روند رہے ہیں، کس طرح سے آئین پاکستان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، کس طرح سے آئین پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ بھی آپ بتاتے۔ آپ نے یہ کہا کہ جی میرے بڑوں کی بڑی خدمات ہیں، وہ بھائی آپ بھی بتاتے تو آپ تو آئے روز جو ہے اختلافی نوٹ لکھ رہے ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ نے جو ایک گروپ بنایا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ آپ بلا شک آپ بغض عمران رکھیں، آپ چاہے بغض جو ہے بدیال رکھیں، مگر آئین کے ساتھ تو اس طرح نہ کریں، آئین کے ساتھ تو اس طرح سے کھلواڑ نہ کریں۔ تو یہ وہ تمام صورتحال ہے آپ کے سامنے، قوم سب جانتی ہے، قوم کو سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور آج جو ہے الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے تمام حکومت، اسپیکر، اپنا چیئرمین سینٹ، تمام لوگوں کو جو ہے خطوط لکھ دیے ہیں کہ جی آپ ہمیں جو ہے تاریخ میں تبدیلی کا اختیار دیں۔ یعنی کہ لگ یہ رہا ہے کہ جو اپنا منشی صاحب ہیں انہوں نے ایک طرح سے تاریخ اور شیڈول تو جاری کر دیا ہے، مگر ان کی بھی کانپیں جو ہیں نا ٹانگی ہوئی ہیں، اور ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر عمل نہ ہو، ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب آ گئے تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور شاید وہ بھی اپنے منصب پہ اوپر نہ رہیں۔ تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت تمام قوتیں، وہ قوتیں جو بغض عمران رکھتی ہیں، جو بغض عمران میں اندھی ہو چکی ہیں، وہ ایک پیج کے اوپر ہے۔ ان کا مقصد صرف ایک ہے، کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو اقتدار میں نہ آنے دیا جائے۔ اس وقت تمام تر کوششیں ہو رہی ہیں، تمام وسائل کا جو ہے آپ دیکھیں کہ بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، کیسز کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے جیل میں ڈالا جائے۔ تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے۔ آج جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی عدالت لگائی۔ عدالت لگانے کا مقصد یہ تھا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو ریویو پٹیشن آئی ہوئی تھی، اس کے اوپر جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کر لیا کہ آیا کہ واقعی وہ جو قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس تھا وہ آگے چلے گا یا پھر اس کا یہیں پر خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ اور دوسرا، کل کا دن انتہائی اہم ہے۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں دوبارہ سے عدالت کھلے گی، دوبارہ سے عدالت لگے گی، اور وہاں سے بڑے سخت فیصلے آنے کے امکانات ہیں کہ آیا ہو سکتا ہے کہ کل وزیر اعظم پاکستان کو بلایا جائے، ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی بلایا جا سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کل کیا فیصلے آتے ہیں۔ مگر اس پورے ماحول کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ایک تقسیم ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو واضح تقسیم آ رہی ہے وہ آج کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا قومی اسمبلی جانا،
وہاں پر جس طرح سے تقاریر ہو رہی تھی، جس طرح سے عدلیہ کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، جس طرح سے وہ سن رہے تھے، سننے کے بعد پھر جب انہوں نے اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا اور صحافیوں نے جب ان سے سوالات کیے تو وہ اس کے اوپر خاموش رہے، تو یہ ہمیں سب چیزیں بتاتی ہیں کہ صفیں واضح ہو چکی ہیں، صف بندی جو ہے نا وہ ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔